بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ رہے ہوں گے، اور یہ جو رمضان شریف ہے اس میں اثار اور انسانیت کی خدمت کی روح جو انسان کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کی مدد کرنا خاص طور پر اس مہینے میں انسانیت کی جو روحانیت ہے انسان کی وہ بہتر بناتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں، چاہے وہ کھانا ہو، کچھ بھی ہو، پانی ہو، جو بھی چیزیں آپ کو ان کو دینی چاہیے تاکہ اثار اور انسانیت کی خدمت آپ کر سکیں۔ تو آج کی جو 3 بڑی اہم خبریں ہیں، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جو امپورٹنٹ نیوز ہیں ریلیٹڈ ٹو روحانیت کے حوالے سے تو وہ میں بتاؤں۔ ایک خبر تھی وہ یہ تھی کہ جو امجد صابری صاحب تھے، بڑے مشہور قوال تھے، ان کی جب تدفین سے پہلے غسل دیا گیا تو ان کا جو چہرہ تھا وہ کیا بتا رہا تھا، اس حوالے سے بتایا گیا ہے جنہوں نے ان کی میت کو غسل دیا تھا۔ یہ بڑی اہم ایک بات ہے، اور اس طرح کی بات سننے کے بعد انسان کا جو ایمان ہے نا وہ تازہ بھی ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات تھی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر توہین آمیز جو مواد ہے، جو اسلام کے منافی چیزیں کچھ لوگ شیئر کر دیتے ہیں، تو ان کو منع کیا گیا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ تو وزیر محترم کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک یہ بات بتانا چاہوں گا۔ اور رمضان المبارک کے جو پہلے 10 دن گزرے ہیں اس میں کتنے نمازی اور زائرین حرم شریف میں پہنچے ہیں، یہ خبریں تھیں جو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں رمضان شریف کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد الحرام جو ہے رمضان کے پہلے جو 10 دن گزرے ہیں، پہلا عشرہ جو گزرا ہے، اس میں 10 دنوں میں 2.5 کروڑ نمازی اور زائرین جو ہیں ان کی آمد ہوئی ہے، اور یہ بتایا گیا سعودی عرب کے میڈیا کی طرف سے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ 25 ملین یعنی کہ 2.5 کروڑ نمازیوں اور زائرین کی آمد ہوئی ہے۔ یہ سعودی میڈیا کی طرف سے آج بات ایک آئی تھی، میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں بتا دوں۔ اس میں یہ تھا کہ پہلے 10 دنوں میں 55 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا ہے، اور امام حرم جو ہیں جو انہوں نے خطبہ دیا تھا جمعہ کا، تو انہوں نے رمضان میں سخاوت، فتح اور خیر کا مہینہ کہا ہے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ رمضان عزم کا مہینہ ہے، آخری عشرہ کی عبادت سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹائم کم ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سال بعد یہ مبارک مہینہ آتا ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی زندگیوں میں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے مسلمانوں کی کہ اس مہینے میں کم از کم اس مہینے میں ہی اپنے آپ کو سدھاریں تاکہ اگلے جو مہینے ہیں وہ آپ کے اچھے گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مکہ مکرمہ سے سعودی عرب میڈیا کے مطابق اس حوالے سے سیکیورٹی اور اسکاؤٹس جو ہیں، رضاکار جو ہیں، اور خواتین کارکنوں کی جو تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب میڈیا کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں 200 سے زائد جو اسکینر ہیں وہ بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بھی سیکیورٹی کے بڑے اچھے معاملات جو ہیں وہ سعودی جو حکومت ہے انہوں نے دیے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ من گڑت من پسند خبریں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور زیادہ تر ملک کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے انڈیا بھارت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان میں میڈیا کے ذریعے بھی ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پہنچاتا ہے، اور ہمارے ہاں لوگ انے واہ انہوں شیئر کر دینے بچو انہاں کو۔ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد شیئر کرنے سے گریز کیا جائے، یہ وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ احتیاط سے کام لیں
توہین آمیز مواد شیئر کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ختم نبوت پر جو یقین نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل ہمارا ساروں کا، مسلمانوں کا الحمدللہ رب العالمین اس پہ مکمل عقیدہ ہے ہمارا۔ اور وزیر مذہبی امور نے مزید کہا ہے کہ مذہب کے معاملے پر کوئی جبر نہیں ہے، پاکستان میں سب کو اپنے اپنے عقائد پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم جو پاکستان میں تمام مذاہب جو ہیں وہ اپنی جو پریکٹس ہے، پرسنل پریکٹسز جو ہیں وہ اپنی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ باقی تو دہشت گرد ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، اور دہشت گردوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، اور دہشت گردوں کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ وہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فسادی ہوتے ہیں، اور فساد فی الارض کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑا کلیئر کہا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان سے بچو بھائی۔ اور ان کا جو ڈیٹا ہے، ان کی کوئی چیزیں آتی ہیں، ان کو شیئر بھی آپ لوگ مت کریں۔ مزید وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ جہاں اقلیتوں کا احترام ہے وہی اکثریت کا بھی احترام کیا جائے۔ توہین صحابہ اہل بیت بل دونوں ایوانوں سے منظور ہوا تھا، لیکن معلوم نہیں وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ شکوہ کیا ہے سردار یوسف نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ بل واپس آئے گا تو مشترکہ اجلاس سے منظور ہوگا، لیکن تاحال یہ علم نہیں کہ وہ بل اس وقت کہاں اور کس پوزیشن میں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں پہ جو وزیر موصوف بتا رہے ہیں توہین صحابہ اور اہل بیت جو بل ہے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا تھا، لیکن معلوم نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے۔ تو امید ہے کہ سردار یوسف صاحب اپنے ٹائم کے دوران اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو اس طرح کے بل جو گم ہوئے ہیں، جو ہمارے ہاں لبرل فاشسٹ اور دہریے پائے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو زیادہ ایوانوں میں بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لبرل کلاس زیادہ ہے، تو امید ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح کے مطابق فیصلے لیے جائیں گے۔ ایک بہت اہم خبر ہے، امجد صابری قوال، غلام فرید مقبول صابری، آپ کو یاد ہوگا یہ جوڑی بڑی مشہور تھی، اور غلام فرید صاحب جب فوت ہوئے تھے تو وہ بھی فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے اور مصلے کی طرف آئے تھے، تو اس ٹائم ان کی روح قبض ہوئی تھی۔ اور اسی طرح امجد صابری جو ان کے بیٹے فرزند تھے، ان کو 22 جون 2016 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں ایک موٹر سائیکل آیا تھا، دونوں اطراف سے ان پہ فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ اللہ کو جا ملے۔ تو ان کے غسل کے حوالے سے خبر آئی ہے، جو کہ رمضان چیپا فاؤنڈیشن بڑی مشہور ہے، جیسے عیدی فاؤنڈیشن ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے، دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ایمبولینس کا عیدی فاؤنڈیشن کے پاس۔ تو اسی طرح چیپا صاحب جو ہیں، جن کا نام رمضان چیپا ہے، وہ بھی خدمت خلق کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک فلاحی ادارہ ہے، کافی مشہور ہے۔ رمضان چیپا صاحب کافی مشہور ہستی ہیں، ہم نے اکثر ان کو دیکھا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو امریکن لڑکی پاکستان میں بھاگ کے آئی تھی، تو چیپا صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی تھی، گو کہ وہ جو خاتون تھی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا، وہ چیپا صاحب کو برا بھلا بھی کہہ رہی تھی، لیکن چیپا صاحب نے اس خاتون کو اپنی فاؤنڈیشن میں جگہ دی تھی، بجن ادھر مہمان بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا امجد صابری کے حوالے سے، تو امجد صابری مشہور قوال تھے، 22 جون 2016 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، جب وہ رمضان شریف کی ریکارڈنگ کے لیے کسی نجی ٹی وی چینل میں جا رہے تھے، موٹر سائیکل سوار آئے تھے، انہوں نے فائرنگ کی تھی، گاڑی کو روکا تھا اور گولیاں برسا دی تھیں۔ ان کی عمر اس وقت 39 سال تھی۔ امجد صابری نے اپنے اہل خانہ میں یعنی کہ ان کی بیویاں تھیں، 2 بیوائیں چھوڑی ہیں، اور 5 بچے تھے ان کے، جن میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے شامل ہیں۔ امجد صابری کی اچانک جو یہ دل دہلا دینے والی جو وفات تھی، اس پہ مداحوں کی طرف سے بہت زیادہ افسوس کیا گیا اور غم و غصہ بھی کیا گیا کہ جس طرح کے واقعے میں وہ شہید ہوئے اور لوگ اشکبار تھے۔ بہرحال امجد صابری کو غسل چیپا فاؤنڈیشن کے مالک رمضان چیپا نے دیا تھا، جنہوں نے حال ہی میں امجد صابری کے آخری غسل کے بارے میں حیران کن
تفصیلات بتائی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے رمضان چیپا صاحب نے کہا کہ وہ جب مردوں کو غسل دیتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے معروف قوال امجد صابری کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ جب وہ امجد صابری کو غسل دے رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے رکے اور کانپنے لگے، کیونکہ امجد صابری اچانک مسکرانے لگ گئے تھے۔ رمضان چیپا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جلدی سے امجد صابری کے گھر والوں کو بلایا کہ ادھر آئیں اور انہیں دیکھیں۔ انہوں نے بتایا کہ امجد صابری کے گھر والوں نے انہیں دیکھتے ہی دعائیں، درود شریف تلاوت اور نعتیں پڑھنا شروع کر دیں، تو یہاں کچھ اور ہی ماحول بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ انسان کی ادا ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب کسی بندے کا اچھا ہونا دنیا میں جو اس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا ہو تو اس کی موت کو دیکھیں کہ اس کو موت کس طرح آئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو اچھے اعمال اچھے کام کریں گے تو اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر کریں گے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔